اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ، تم جس راستے پہ چلتے ہو تو شیطان اس راستے کو تبدیل کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ، ہم اس وقت سے باعزت زندگی گزار رہے ہیں جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں نے جنت میں ایک قصر کے سامنے ایک عورت وضو کر رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ یہ قصر کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب دیا فرشتوں نے کہ یہ عمر کا ہے۔ تو میں قصر کو دیکھنا چاہ رہا تھا، پھر مجھے اے عمر تمہاری غیرت یاد آئی، تو اس وقت جو ہے میں واپس چلا گیا دیکھے بغیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کی اس بابرکت نشست میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی منقبت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پاکیزہ احادیث مطہرہ کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ سامعین محترم، سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے شریعت اسلامیہ میں۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بعد سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث ثابت ہے۔ ان میں سے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور جگہ پر فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً تحقیق پہلے امتوں میں کچھ شخصیات اور کچھ ہستیاں وہ صاحب الہام ہوا کرتے تھے، میری امت میں صاحب الہام ہستی اور شخصیت وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر اور ان کے دل پر حق کو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی احادیث موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. نبی علیہ السلام حلفاً فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ، تم جس راستے پہ چلتے ہو تو شیطان اس راستے کو تبدیل کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اتنی ہیبت تھی سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. رب ذوالجلال نے پیارے نبی علیہ السلام کو جوامع الکلم سے نوازا ہے. آپ علیہ السلام کی اس بابرکت حدیث میں بڑی جامعیت ہے. یقین جانیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جس راستے پہ چل پڑتے ہیں شیطان اس راستے کو بدل کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث میں اتنی جامعیت ہے کہ شیاطین الانس بھی، شیاطین الجن تو ہے ہی، اور شیاطین الانس بھی جس محفل میں، جس مجلس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام لیا جاتا ہے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے. وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سن کر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کو جو ہے دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے نام سن کر ہی لوگوں کی موت آ جاتی ہے والعیاذ باللہ. اور واقعی نبی علیہ السلام کے اس فرمان میں بڑی جامعیت ہے. جس محفل میں عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس محفل میں شیاطین الجن تو جاتا ہی جاتا ہے اور شیاطین الانس بھی وہ بھی چلے جاتے ہیں. شیاطین الانس بھی اس مجلس میں بیٹھنے کی ان کو برداشت نہیں ہوتی جس مجلس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے. خیر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبریاں سنائی. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام انصار کے کسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں. اتنے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت لی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے اور جنت کی خوشخبری سنائے. اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے باغ کے اندر اور ان کے لیے دروازہ کھول دے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائے. تو نبی علیہ السلام کی اس صحیح حدیث کی روشنی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی. اور کئی مجالس میں متعدد بار نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبریاں سنائی. یہ وہ عمر ہے جن کے لیے نبی علیہ السلام نے خصوصی دعائیں کر کے بلائے تھے. نبی علیہ السلام نے اسلام کی طرف دعوت دی تھی. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، کہ اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام جو ابو جہل ہے ان کے ذریعے. تو نبی علیہ السلام کی دعا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. یہ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ، ہم اس وقت سے باعزت زندگی گزار رہے ہیں جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نبی علیہ السلام نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے
ایک صاحب علم ہونے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی۔ وہ حدیث یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بین انا نائم اذ رأیت قدحا اتیت به فیہ لبن فشربت منه حتى انی لأرى الري یجری فی اظفاری ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ قال العلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا، تو میں نے اس دودھ کو جو ہے خوب پی لیا، یہاں تک کہ دودھ کے اثرات سیراب جو ہے وہ میرے ناخنوں میں بھی ظاہر ہونے لگے، میں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر جو باقی بچا تھا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دیا، دودھ کا جو باقی بچا ہوا تھا وہ عمر بن خطاب کو دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس کی کیا تاویل کی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم، علم کی تاویل کی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینداری اور ایمانداری کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بین انا نائم رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علی عمر وعليه قميص يجتره قالوا فما اولته يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیے گئے تھے، تمام لوگوں کو، اور لوگوں کے جسموں پر جو ہے ان کی قمیصیں کسی کی چھاتی تک پہنچی ہوئی تھی، کسی کی اس سے بھی نیچے، اور میں نے عمر کو دیکھا اس کے جسم پر ایک لمبی قمیص تھی اور وہ کھینچتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس کی کیا تاویل کی؟ فرمایا الدین، دین کی تعبیر کی، دین کی تاویل کی، دینداری اور ایمانداری کی تاویل کی۔ یہ ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ بینما انا نائم رأیتنی فی الجنہ فاذا امرأة تتوضأ الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك غار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے جنت دیکھا، جنت کا سیر کرایا گیا مجھے، تو میں نے جنت میں ایک قصر کے سامنے ایک عورت وضو کر رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ یہ قصر کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب دیا فرشتوں نے کہ یہ عمر کا ہے۔ تو میں قصر کو دیکھنا چاہ رہا تھا، پھر مجھے اے عمر تمہاری غیرت یاد آئی، تو اس وقت جو ہے میں واپس چلا گیا دیکھے بغیر۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا کیا آپ پر میں غیرت کروں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں اور بہت سارے احادیث موجود ہیں، ان پر اگر کتابیں لکھی جائیں تو کئی مجلدات جو ہے کتابیں بن جائے گی۔ میں انہی کلمات پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی اور سچی محبت کرنے کی، اور دیگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین سے سچی اور حقیقی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔